بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ امان میں رکھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش۔ تو میرے دوستوں، حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے بڑوں کی زندگی، ایک کتاب ہے، آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے۔ حضرت 1315 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور 11 رمضان کی شب تھی اور 11 بجے آپ کی ولادت ہوئی حضرت شیخ الحدیث کی۔ اور میرے دوستوں، آپ کے والد صاحب کا نام تھا مولانا یحییٰ صاحب۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہے، اور حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث کو چاچا ہونا۔ میرے دوستوں، یہ ایک دیندار خاندان ہے، یہ بہت بڑا پیارا خاندان ہے۔ اللہ نے وہ خاندان کو چنا میرے دوستوں، وہ خاندان کو چنا۔ تو میرے دوستوں، آپ کے دادا تھے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا اسماعیل صاحب۔ آپ میرے دوستوں اس وقت دلی نظام الدین میں تھے۔ جب آپ کی ولادت کی خبر ملی تو اس وقت کہنے لگے، بساختہ ان کی زبان سے نکلا، ہمارا بدل آ گیا، ہمارا بدل آ گیا۔ اور میرے دوستوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے شوال کے اندر ان کو موت دے دی۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے والد ہیں۔ اور میرے دوستوں، ان کا جو زیادہ تر کس کے ساتھ رہنے کا معمول تھا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ حضرت کی خدمت میں بہت رہا کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں، حضرت شیخ الحدیث خود فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابا میرے کو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت کی خدمت میں بھی کئی دن تک رہا، بچپن میں میرے دوستوں، بچپن میں۔ اور حضرت فرماتے، میرے کو امرود کھانے کا بڑا شوق تھا، جام کھانے کا بڑا شوق تھا۔ اور میرے دوستوں، فرمایا ان کے پاس حسین احمد مدنی، ایک بڑے عالم دین، بڑے اللہ والے ہندوستان کے، فرمایا وہ اتنے پتلے جام کاٹتے تھے جس طرح پتنگ رہتا ہے، جس طرح پتنگ رہتا ہے اتنا پتلا کاٹ کے دیتے تھے حضرت شیخ الحدیث کو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے میرے دوستوں، حضرت شیخ الحدیث بنے زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت خود فرماتے ہیں، میں جب دودھ چھوڑنے کی عمر کو آیا، یعنی 2-2.5 سال کا ہوا، اس وقت میرے کو پون پارا قرآن کا یاد تھا۔ کتنا میرے دوستوں؟ پون پارا قرآن کا یاد تھا۔ اور میرے دوستوں، فرماتے 7 سال کی عمر میں آپ پورا قرآن حفظ ہو گئے، حافظ بن گئے 7 سال کی عمر میں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ان کے والد صاحب کہا کرتے تھے ان کے والدہ کو، یہ ایک قرآن شریف پڑھنے کے بعد اس کو ناشتہ دینا۔ تو میرے دوستوں، حضرت خود فرماتے، میری نانی کا جو گھر تھا، میں چھت کے اوپر بیٹھ جاتا، بیٹھ کے قرآن شریف فجر کے بعد پڑھنا شروع کرتا، ظہر سے پہلے میری قرآن ہو جاتی۔ تو میرے دوستوں، یہ حضرت کی کرامتیں ہیں، اللہ نے حضرت کو وہ مقام دیا ہے۔ اور میرے دوستوں، حضرت نے جو کتاب لکھی فضائل اعمال، اور میرے دوستوں، یہ فضائل اعمال کتاب لکھنے پر شاہ فیصل جس وقت عرب کے بادشاہ تھے، انہوں نے میرے دوستوں ایوارڈ سے نوازا۔ اور دوسری بات، حضرت کو میرے دوستوں جنت البقیع کے اندر میرے دوستوں دفنایا گیا۔ اور حضرت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اگر میری کتاب قبول ہو گئی تو میرے مالک تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اندر مجھے جگہ عطا فرما۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث کی وہ دعا قبول ہو گئی، حضرت شیخ الحدیث کی وہ کتاب قبول ہو گئی جو حضرت نے پورے عالم کے لیے کتاب لکھی تھی، فضائل اعمال۔ فضائل عمل پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث کی جو زندگی تھی، جو لوگ واقف ہے اچھی طرح جانتے ہیں، سہارنپور کے اندر میرے دوستوں مؤتمن صاحب کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اذان دینے کی ضرورت تھی رات کے اندر۔ فرمایا، ایک شخص سے کہنے لگے، جاؤ زکریا کو جا کر کہو کہ وہ اذان آ کر دے۔ اب میرے دوستوں، اس وقت 2:30 بج رہے تھے، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ تو میرے دوستوں، حضرت شیخ الحدیث کے پاس گئے، اس وقت حضرت کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو فرمایا، حضرت اتنی رات ہو گئی، آپ آرام نہیں کر رہے؟ تو اپنی زبان سے کہنے لگے، رات میں لوگ یہ سوچ کر سو رہے ہوں گے، صبح ہوئیں گے تو حضرت کو یہ بات پوچھیں گے، اگر صبح میرے کو یہ پوچھیں گے میں بھی سو گیا تو ان کو کیا جواب دوں؟ تو میرے دوستوں، یہ وہ زندگی تھی ان لوگوں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، حضرت خود لکھتے ہیں حضرت کے گھر کا حال، فرمایا ان کی گھروں کی عورتیں گھر کا کام کر لیتے ہوئے 10 یا 15 پارے پڑھ لیتے تھے دوستوں۔ اور میرے دوستوں، ان کے خواتین کا یہ عالم تھا،
25,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. جب جا کے تو میرے دوستوں ایسے بزرگوں نے دین پیدا ہوتے ہیں, اللہ نے ان سے دین کا کام ایسا لیتا. اس لیے میرے دوستوں ہماری بڑوں کی زندگی ہمارے سامنے رہنا, ہم کوئی الفاظ ایسے نہ نکالنا جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے اور میرے دوستوں ہمارے اوپر گناہ ہو. اس لیے اللہ سے دعا ہے بزرگوں کی بڑوں کی عزت کرنا ہم سب کو عطا فرمائے, ان کا احترام ان کی عزت سے نام لینا ہم سب کو آسان فرمائے.